تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے حویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ چودہویں صدی کا آغاز اور اردو کا سفر جنوبی ہندوستان کی طرف، جہاں وہ دکنی کہلائی اور سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل کیا۔ اردو ادب کی تاریخ تو شروع ہوتی ہے دکن سے، زبان کی تاریخ شروع ہوتی ہے شمالی ہندوستان سے، اتری بھارت سے۔ اردو تو سب کی البیلی تھی، تو یہاں بھی رہی۔ شمال کی اردو گوری چٹی تو تھی، یہاں آ کے سانولی ہوئی ہوگی، سلونی ہو کے کچھ نمکین ضرور ہو گئی۔ ایک زمانے سے دکنی کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، لیکن اصل میں یہ قدیم اردو ہے۔ اگر آپ شروع کی شاعری دیکھیں گے، جو اردو کی بنیاد پڑی ہے وہ دکن میں پڑی ہے۔ عشق کی راہ کے مسافر کوں، ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ خوش آمدید۔ برج بھاشا، کوروی اور کھڑی بولی کے محاوروں کہاوتوں سے سجی جس زبان کو امیر خسرو نے ہندوی کا نام دیا تھا، شاہان دکن نے اس کی تحسین اور تزئین کی۔ لفظ دکنی سنسکرت کے دکشن سے بنا ہے، اور کئی ماہران لسانیات دکنی کو اردو کی ابتدائی شکل یا پروٹو لینگویج کہتے ہیں۔ دکن میں اس زبان کی کہانی قدر سخن کی عکاسی کرتی ہے۔ سال 1297 علاء الدین خلجی کے لشکروں نے جنوبی ہندوستان کا رخ کیا۔ خلجی نے گجرات پر قبضہ کر لیا۔ شمال سے جانے والے سپاہی، عہدیدار، سوداگر اور ان کے کنبے مقامی زبان سیکھتے تھے اور اسے اپنی زبان میں شامل بھی کرتے تھے۔ اس دور کے گجرات میں ایک ملی جلی زبان گجری نے آنکھیں کھولیں، جو آپسی بات چیت کو سہل بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ جلد ہی گجری صوفیوں اور مقامی شاعروں کی زبان بن گئی۔ ہندوی جب فتح گجرات کے بعد گجرات پہنچی تو وہاں جب مقامی بولیاں گجرات کی شامل ہوئیں اس میں، تو وہ زبان گجری کہلائی۔ یہاں کی زبان جو تھی کنڑ اور مراٹھی اور مقامی بولیاں، تو اس کی شمولیت جب گجری میں ہونے لگی تو رفتہ رفتہ اسے ایک الگ شکل ملی، تو اس شکل کو دکنی کا نام دیا گیا۔ دیکھو کتنا سمجھا رہا ہوں میں، نہیں بولے تو سنتے نہیں، اپنی منمانی تم کر رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں، یہاں کا کھا کو وہاں کا کھا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں، اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اس زبان کو کبھی ہندی، کبھی زبان ہندوستان، کبھی دکنی کہا گیا۔ وہ جب زبان ٹریول کرتی ہے تو پھر اپنے ساتھ ساتھ وہ نئے ایڈیمز علاقے کے حساب سے جمع کرتی ہے۔ سال 1327 میں محمد بن تغلق نے اپنا دارالحکومت دیوگری منتقل کیا۔ یہ دکنی کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ دیوگری کو دولت آباد کا نام ملا اور ہندوی بولنے والے لوگوں کو ایک نیا آشیانہ۔ ہندوی، کوروی، شورسینی، برج اور کھڑی بولی نے رفتہ رفتہ مراٹھی، گجراتی،
تیلگو اور دوسری مقامی زبانوں سے گھلنا ملنا شروع کیا۔ دولت آباد میں بادشاہ تغلق زیادہ دن ٹک نہیں پائے۔ 2 برس بعد ہی تغلق نے دلی واپس ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ دکن جانے والوں میں سے کچھ لوگ تو لوٹے، لیکن بہت سے وہیں بس گئے۔ اس طرح شمالی اور جنوبی ہندوستان کی تہذیبوں اور زبانوں کے ایک دوسرے میں ضم ہونے کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ جب محمد تغلق نے اپنا پائے-تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کی ٹھانی تو وہاں سے لوگ بھی چل پڑے، دربار بھی، بازار بھی، رعایا بھی، سب بولنے والے ہی نہ رہے تو اردو وہاں رہ کے کیا کرتی۔ وہ آخر میں چل پڑی۔ چلتے چلتے کہیں رائن بسیرا ہوا، کہیں رات کو رک گئی، الاؤ جلائے، الاؤ کی آگ میں اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ گوری رنگت، گنگا کی نہائی، جمنا کی دھلی، یہاں آئی، اور آنے کے بعد جب گوداوری پار کر کے مڑ کے دیکھا تو ایک ہی کنارہ تھا، دوسرا کنارہ تو تھا ہی نہیں۔ چشتیہ سلسلے کے مشہور صوفی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز 1398 میں دلی سے دکن آئے۔ انہوں نے گلبرگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ آج بھی صوبہ کرناٹک کا یہ شہر تصوف کا گہوارہ ہے۔ بندہ نواز نے 195 کتابیں لکھی۔ ان کی لکھی ہوئی معراج العاشقین کو دکنی یا اردو کی پہلی نثری کتاب مانا جاتا ہے، اور ان کی نظمیں اس زمانے میں بھی خاص و عام میں مقبول تھیں۔ دیکھو باجتن کی چکی، پیر چاتر ہو کے سکی، سوکن ابلس کھچ کھچ تھکی، یا بسم اللہ اللہ، یا بسم اللہ اللہ۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے چکی نامہ کے یہ بند اپنے مریدوں سے براہ راست مکالمہ کرنے کے وسیلے تھے۔ دکن میں تصوف کی عمیق باتیں عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچ رہی تھیں۔ غرض اس زبان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، محلوں میں بھی اور خانقاہوں میں بھی۔ تغلق کی واپسی کے بعد دکن میں 1348 سے 1526 تک بہمنی سلطانوں کے سر پہ تاج چمکا۔ مقامی ہندوؤں کا تعاون اس حکومت کے 191 برس تک قائم رہنے کی خاص وجہ تھی۔ وندھ سے کرشنا ندی تک پھیلی سلطنت کے حکمرانوں نے ادب کی خوب آبیاری کی۔ بہمنی بادشاہوں نے تہذیبی اجتماع کی ایک نئی روایت شروع کی جو دکن کے ادب، عمارت سازی، موسیقی اور رسم و رواج میں آج بھی جھلکتی ہے۔ بہمنی سلطنت ہی میں اردو کے جو اولین نقوش ہیں وہ اجاگر ہوئے۔ اردو کے پہلے نمونے اسی دور میں منظر عام پر آئے۔ فخر الدین نظامی نے 15ویں صدی کے آغاز میں سنسکرت، پراکرت اور کئی بولیوں کی آمیزش سے مثنوی کدم راؤ پدم راؤ لکھی۔ دکنی ہندوستان میں 1421 عیسوی سے 1434 عیسوی کے درمیان کبھی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ لکھی گئی۔ یہاں سے اردو میں ادب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ اللہ ری تیزیوں برش اس شعلہ رنگ کی چمکی سوار پر تو خبر لائی تنگ کی۔ 1503 میں اشرف بیابانی کی لکھی ہوئی مثنوی نوسرہار نے شاعری کی ایک نئی صنف کو جنم دیا۔ نوسرہار دراصل واقعہ کربلا ہے اور مرثیے کی ابتدائی شکل ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے جس کا مطلب مرنے والے کا ماتم کرنا ہے، اور مرثیہ بھی ابتدا ہی سے دکنی
ادب میں موجود رہا ہے۔ جب ہم اردو شاعری کی مختلف اصناف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صنف غزل اور مرثیہ ایسی اصناف ہیں کہ جن کو ہم دنیا کی کسی بھی صنف کے سامنے میں رکھ سکتے ہیں۔ مرثیہ وہ صنف ہے جس کو دنیا کی کسی بھی زبان کی شاعری کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کلاسیکل، ایپک اور ٹریجڈی تینوں کی خوبیاں ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی بیشتر شعراء نے مرثیہ کہا ہے۔ ایک ہی واقعے پر مبنی ہونے کے باوجود الگ الگ مرثیے میں الگ الگ کردار نگاری اور ماجرا سازی ہے، اور ہر شاعر یا مرثیہ گو کا اپنا الگ رنگ، ڈھنگ اور آہنگ ہے۔ مشہور و معروف مرثیہ گو میر انیس نے کہا، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ 15ویں صدی کے آخر تک بہمنی سلطنت بکھرنے لگی اور 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی احمد نگر میں نظام شاہی، برار میں امد شاہی، بیدر میں برد شاہی، بیجاپور میں عادل شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ جب بہمنی سلطنت ختم ہو گئی تو اس کے 5 صوبوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، جس میں سے قطب شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت یہ بڑی اہم ہے اور انہوں نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے تقریباً سبھی حکمراں ادب پرست تو تھے ہی، وہ شاعری، موسیقی اور دوسرے فنون کے سرپرست بھی تھے۔ اس معاملے میں بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ دوئم اور گولکنڈہ کے قلی قطب شاہ صف اول میں تھے۔ گولکنڈہ یعنی قطب شاہیوں کے دارالحکومت اور بیجاپور عادل شاہیوں کے پائے تخت کی زبان پہ غور کریں تو لسانی اعتبار سے، لنگوسٹکس کے اعتبار سے ہم کو اس میں فرق نظر آتا ہے۔ بیجاپور کا جو علاقہ تھا گجرات سے وہ قریب تھا، پورے ادب میں اس کے سنسکرت کے تتسم اور تدبھو الفاظ کا اثر ہے، لیکن اس کے برخلاف قطب شاہی دور کے ادب میں اس کی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ برج بھاشا اور فارسی کا اثر ہے۔ ابراہیم عادل شاہ دوئم جگت گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے 59 گیتوں پر مشتمل کتاب نورس لکھی۔ ہر گیت کو ایک الگ راگ میں باندھا۔ وہ سادھوؤں کی طرح زعفرانی کپڑے پہنتے تھے۔ ان کی شاعری میں دیوی دیوتاؤں کی تعریف کے ساتھ ساتھ پیغمبر حضرت محمد صاحب اور خواجہ گیسو دراز سے عقیدت بھی نظر آتی ہے۔ پوری کتاب میں سنسکرت کے الفاظ کا جس طرح استعمال اس نے کیا ہے، شیو اور پاروتی اور جتنے ہمارے مائتھولوجیکل کیریکٹرز ہیں بہت سے، ان سب سے جو اس کا رشتہ بنتا ہے، اردو کا دامن جتنا وسیع رہا ہے اس لحاظ سے کسی دوسری زبان کا نہیں رہا۔ اردو کا پہلا شاعر محمد قلی قطب شاہ تھا، اور اس کی وہ مشہور غزل کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، اس کے مقطع میں قطب شاہ نے کہا کہ قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، دیوانے کو کوئی پن دیا جائے نا۔ محمد قلی قطب شاہ معانی کے تخلص سے شاعری کرتے تھے۔ اپنی کلیات میں قطب شاہ نے نہ صرف عام فہم زبان میں لکھا بلکہ بے شمار مقامی موضوعات کو بھی اپنی شاعری میں نمایاں جگہ دی۔ ان کی آزاد خیالی نے ہندوستانی ادب کو وسیع کیا۔ محمد قلی قطب شاہ 1580 میں تخت نشین ہوا تھا اور وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور اس نے اپنے دیوان میں اس زمانے کے کلچر، اس زمانے کا لباس، زیورات، وہ جو گنگا جمنی تہذیب تھی وہ، اور مشترکہ کلچر تھا اور مخلوط تمدن تھا، اس پہ اس نے روشنی ڈالی ہے۔
मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह के दरबार में शायर थे। उन्होंने सबरस और कुतुब मुश्तरी लिखी। मसनवी कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह और उनकी हिंदू रानी भागमती के इश्क की दास्तान है। कुतुब शाह ने भागमती से शादी की, उससे हैदर महल कहा और उसके नाम पर हैदराबाद शहर तामीर किया। शहर हैदराबाद अपनी तामीर के वक्त से ही अदब और सकाफत के लिए मशहूर रहा है। इसके बानी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के लिए दुआ मांगी थी। मेरा शहर लोगां से मामूर कर या सामी, राख्या ज्यूं तू दरिया में मीन या समीन। उर्दू पैदा हुई दिल्ली में, लखनऊ में पड़ी बड़ी, लेकिन सवारी गई दुल्हन बनाई गई हैदराबाद में। तो हैदराबाद उर्दू के लिए एक शान का मकाम है और उर्दू को जिंदा रखना हैदराबादियों का फ़र्ज़ है। कुली कुतुब शाह का अहद उर्दू अदब का नुक्ता-ए इनकलाब माना जाता है। उन्होंने दक्कनी को फ़ारसी के असर से बिल्कुल आज़ाद कर दिया और हिंदुस्तान की बात की। यहाँ की वीर गाथाएँ, त्यौहार, फल तरकारी सभी को मौजू बनाया। हज़रत मोहम्मद और हज़रत अली से कुली कुतुब शाह को जो अक़ीदत थी, उसमें कृष्ण के लिए राधा के प्यार की गूंज भी थी। उनकी इश्किया नज़में आज भी बड़े शौक़ से गाई जाती हैं। ये वो दौर था जब दक्कनी को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हुआ। दक्कन का दरबार हो या बाजार, इसी ज़बान में गुफ्तगू हुआ करती थी। शाह हो या संत, इसी ज़बान में लिखा करते थे। दक्कनी अदब के लिए ये एक गैर मामूली तख्लीकी दौर था। मुल्ला गव्वासी का नाम इस दौर के शायरों में नुमायां है। शायरी का शौक रखने वाले गव्वासी गोलकुंडा किले के मुहाफिज दस्ते में काम करते थे। उन्हें इस काम से नफरत थी। उन्होंने कुली कुतुब शाह की तारीफ में एक कसीदा लिखकर इस बात का जिक्र किया। सुल्तान खुश हुए। गव्वासी तरक्की करके दरबार तक पहुंचे और फिर बीजापुर में गोलकुंडा के सफीर बने। उनकी मसनवी सैफुल मुल्कुज जमाल आगे चलकर मसनवी लिखने वालों के लिए एक मिसाल बन गई। आजाद ख्याली और शायरी के इस माहौल में महलका बाई चंदा 18वीं सदी में दक्कनी की पहली शायरा हुई, जिनका दीवान आज भी अहले ज़ौक़ के लिए दिलचस्पी का सामान है। हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है, फूल बनने की तमन्ना में जिए बैठी है। जब हम ख़वातीन का जिक्र करते हैं उर्दू में, तो नाम तो हमको 19वीं सदी के आखिर से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि शायरी नहीं कर रही थी या लिख नहीं रही थी। ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करना चाहूँगी महलका बाई चंदा का, जो हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में से वाबस्ता थीं। ये पहली ख़ातून शायर हैं उर्दू की जिनका दीवान बाकी रह गया है और वो छपा है। 17वीं सदी में दक्कनी में शायरी करने वाले एक बड़े शायर थे मुल्ला मियां नुसरती। 1657 में लिखी हुई उनकी गुलशने इश्क, मनोहर और मधुमालती की इश्किया दास्तान है। कह कौन है तू सो इजहार कर, परा है कि है देव या है बशर। नुसरती जो मलिकुश शौरा थे उस दौर के, दरबार के शायर थे, जिसे कोर्ट पोइट ऑफ आदिल शाहीज़ कहा जाता है। नुसरती के बड़े कारनामे हैं। बहुत उनका एक शेर सुनिए कि नको कर तू लही बोलने का हवस, अगर छंद बोले तो एक बैत बस। इसी दौर के सैयद मोहम्मद खां इशरती को दक्कनी का आखिरी बड़ा शायर माना जाता है। लिखिया दिल के लहूसों यो नामा तुझे, जो तुझबिन दिसया दिन क़यामत मुझे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद
قطب شاہی عہد میں وجہی، غوازی، نصرتی، ابن نشاطی اور ایک پورا سلسلہ ولی تک پہنچتا ہے۔ 17ویں صدی کا آخری دور تھا۔ دکنی مدراس اور میسور تک پہنچ چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ کئی ہزار فوج جو ہے یہاں ملبار میں داخل ہوئے، حالانکہ ان کے آفیشیل زبان یا دفتری زبان فارسی ضرور رہی، بول چال کی زبان اردو تھی۔ اس وجہ سے کیرلا میں، ملبار میں اور دوسری کئی جگہ پر جو ہے ملیالیوں کے ساتھ ان کا ملن ہوا اور اردو زبان ملیالیوں میں بھی بڑھنے لگی۔ اردو کی ابتدائی دور میں کنٹریبیوشن میسور، بنگلور، بیجاپور، گلبرگہ کا بھی رہا ہے، اور اسی طرح آج جسے چنئی کہتے ہیں مدراس، وہاں بھی اردو کے استعمالات سامنے آئے ہیں۔ چونکہ حکومتوں کی زبان اردو یا فارسی تھی، تو اردو کے بے شمار الفاظ تمل زبان میں آ گئے ہیں، لین دین ہوا زبانوں کا۔ اسی طرح تمل زبان کے الفاظ بھی اردو میں آئے ہیں، لیکن یہاں کی دکنی اردو میں آئے ہیں، شمالی ٹکسالی اردو میں نہیں۔ اس دور میں اورنگ آباد اور گجرات میں بھی بڑے شاعر ہوئے۔ شمس الدین ولی اللہ ولی دکنی اسی دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1665 کے آس پاس اورنگ آباد کی بتائی جاتی ہے اور رہائش احمد آباد کی، لیکن ان کی شاعری ایسی کہ دکن کی پہچان بن گئی۔ ولی دکنی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ زبان کا جو دکنی پن ہے، اس دکنی پن کو ولی نے اس حد تک کم کیا کہ یہ زبان ملک بھر میں پھیلنے کے لائق ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے یہ زبان اپنے ادب کے ساتھ دکن سے شمال کی طرف چلی گئی۔ ولی 1700 عیسوی میں دلی آئے، جہاں فارسی شاعری کا بول بالا تھا۔ صوفی بزرگ شیخ سعد اللہ گلشن سے ملے۔ شیخ سعد اللہ نے ولی کو شاعری میں فارسی لب و لہجہ بھی استعمال کرنے کی صلاح دی۔ جناب کچھ فارسی بھی ڈالیے۔ بے شک بے شک۔ سعد اللہ گلشن نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو دکنی زبان ہے، اب اس میں شاعری تو ہو چکی، اب اس میں نئے رجحانات کو بھی جگہ دینا چاہیے، کیونکہ زبان ایک حرکیاتی شاہ ہے، وہ جامد اور ساکن نہیں رہ سکتی، اس میں بھی انقلاب آتے رہتا ہے۔ کچھ سناؤ بھائی۔ لیجئے ولی صاحب کا ہی یہ تازہ کلام سنیے۔ ارشاد۔ تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دایم، مشتاق درس کا ہے ٹک درس دکھاتی جا۔ ولی کا کلام ریختہ بے انتہا مقبول ہوا۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے، عشق کی راہ کے مسافر کو ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ امیروں کی محفلوں اور دلی کے گلی کوچوں میں لوگ ان کے شعر سنتے اور سناتے۔ ولی خود کہے بغیر نہ رہ سکے۔ دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سوں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ اردو شاعری میں ولی کو وہی مقام حاصل ہے جو انگریزی میں چوسر کو، فارسی میں ردکی کو اور عربی میں محلحل کو۔ ولی دکنی کا سارا ادبی ذخیرہ اپنے اشعار میں سمیٹے 18ویں صدی کے شروع میں دلی آئے اور اردو کی ارتقاء کو ایک نئی سمت ملی۔ شمال کو ان کا سہل عام فہم انداز بھا گیا۔ میر تقی میر نے برسوں بعد ولی کے لیے کہا، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن تھا۔ 18ویں صدی کی ابتدا میں اردو دکن سے ایک نئے تیور کے ساتھ دلی لوٹ رہی تھی۔ داستان اردو میں ایک نئے ورق کا اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس ورق کا مطالعہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ
सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है